مسلک کا جو پرچار ہے، مسلک کی جو عبادت ہے، مسلک کی عبادت، مسلک کی ترویج و اشاعت، ترویج اشاعت، چار مین امام ہیں، امام ابو حنیفہ، شافی، مالکی اور حنبل، امام احمد بن حنبل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ بے شک ہمارے مسالک نے ان کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کی رسی کو تو اللہ نے کہا میری رسی کو تھامو، ہمارے مسالک نے ان اماموں کی رسی کو تھام لیا ہے، اور جبکہ یہ تمام کے تمام انہوں نے کس کی رسی کو تھاما ہوا ہے؟ جی دیکھیں، پہلے میرے خیال ہے حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں، بے شک بے شک، یہ واقعہ کربلا کے بھی 20 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے، 80 ہجری میں شاید پیدا ہوئے تھے۔ تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے کہ یہ قرآن اور شریعت کو فالو کرنا ہے؟ بنیادی طور پہ راؤ صاحب آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی جواب دے دیا۔ اللہ رب العزت نے، اب آپ نے جو بات کی ہے، چلے میں ادھر کیونکہ آپ کر چکے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے پہلے آئے وقت کے اعتبار سے، ان سے پہلے جو پوری 100 سال کی پوری صدی گزری ہے، وہ کیا حق کے بغیر گزر گئی؟ اب کہتے ہیں کہ امام وہ تو تھا ہی حق کی حق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور سمجھے حق ہے ہی وہ دور۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ جملہ نچوڑ ہے دین کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کے کہا تھا، کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ اگر تو رسول اللہ، مسلمانوں کا عقیدہ ہے سب کا، چاہے کوئی بھی اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی، کہ رسول اللہ دین پورا پہنچا کے گئے ہیں، اگر تو یہ عقیدہ ہے تو رسول اللہ کی زندگی میں پورا دین ہوا ہے، اور صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی میں عمل کر کے اس دین کے اوپر دکھا دیا، دین تو پورا ہو گیا۔ تو یہ جو امام ہیں، ان کی تقلید کرنا، ان کی فالوئنگ کرنا، کیا قرآن و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں؟ قطعاً موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ہی کیوں نہ ہو، کوئی، میں تو اماموں کی بات نہیں کرتا، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا کرتا، انسان تھے، یقیناً ہوتا ہوگا۔ اب آپ بات سمجھیں، صحابہ کا کسی مسئلے کے اوپر اختلاف ہو جاتا تھا تو وہ کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے چند سال ہوئے تھے جب ان کا دور شروع ہو گیا تھا، اگر ہم کیلکولیٹ کریں نا، تقریباً 18,500 دفعہ بنتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پبلکلی نماز پڑھی ہے۔ پھر جو اپنی کتابوں میں، جو اپنے لٹریچر سے نبی کی نماز کا ایک طریقہ نہیں سب کو سکھا سکے، اب یہ مسئلہ، اب آپ بات سمجھیں، میں ہم ان کو کہیں کہ ہم نے ان کی اندھی تقلید کرنی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں ان کو ایک میں اور آپشن، یہ آپ نے جو بات کی ہے، اس کو ایک بیٹر انداز میں پریزنٹ کریں۔ نماز وہ ہے جو پبلکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کی ہے، اب بات سمجھیں، اس کا طریقہ نہیں پتا سب کو ایک جیسا کیا ہونا چاہیے۔ پتا ہے، سارے کہتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، نہیں بات، میں شیعہ کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دو، بریلوی کہتے ہیں یہاں باندھو، اہل حدیث کہتے ہیں یہاں باندھو۔ اب میں یہ بات بتاتا ہوں، عقیدہ یہ پہلے بنوائیں عوام کا کہ نماز جو ہے ہم نے ویسے پڑھنی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ اگر تو میں آپ کو یہ عملی طور پہ بات کر رہا ہوں، اگر نیت واقعی، اگر آپ کی تحقیق ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، لیٹس سپوز، اور آپ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے مطابق نیچے باندھے ہیں، آپ کا عقیدہ درست ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ نے تو اوپر باندھے تھے لیکن میرے امام نے نیچے باندھے تھے، تو اللہ کی قسم یہ عقیدہ میرا نہیں خیال کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے گا۔ 90% مقلد یہ عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کو یہ غلط فہمی ہے۔ 90% جو تقلید کرتے ہیں نا، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ رسول اللہ نے رفع یدین کیا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ مردے بھی زندہ کیے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جب ایک کمرے میں بیٹھ کے خطاب کرتے تھے پوری دنیا خطاب سنتی تھی، وہ تو یہ بات نہیں کرتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، سارے امام متفق ہیں، موطا امام مالک میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، مسند شافی میں، سارے مسالک کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سارے اٹھاتے ہوئے۔ جو نہیں کرتا وہ کس بنیاد پہ نہیں کرتا؟ آپ کے خیال میں تقلید کی وجہ سے نہیں کرتا؟ اگر تو وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ رسول اللہ نے ایک نماز اس کے بغیر پڑھی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اہل حدیث سنا، رسول اللہ کی ایک حدیث آ جائے کہ رسول اللہ نے ایک نماز، صرف ایک نماز بغیر رفع یدین کے پڑھی ہے، ہم اس کو بھی سنت مانیں گے۔ رفع یدین تو شیعہ بھی کرتے ہیں، ہم اس کو بھی سنت مانگیں گے۔ رفع یدین تو شیعہ بھی کرتے ہیں۔ میں تو وہ شکر ہے یہ سنت کے اوپر عمل پیرا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت دیکھیں، رسول اللہ کی سنت اگر ایک دفعہ نہیں نہ کیا، میں اس کو سنت کہتا ہوں یار، ایک دفعہ بھی نہیں کیا، آپ تحقیق کریں تو آپ اس کو اپنائیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلے یار نماز تو پڑھیں،